لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا محمد صلوا بقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین ذی وقار آج جمعہ المبارک 2 شعبان ہے 14 مئی 2021 اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق و سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران میں سے آیت نمبر 31 اور 32 کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت انسان سے یہ فرمانا چاہتے ہیں قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا خدا، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق مانتے ہیں، تو یہ بات بہت ضروری ہے۔ فَاتَّبِعُونِي اس کی شرط لگائی، فرمایا اگر مجھے مانتے ہو تو میرے ماننے کے ساتھ یہ شرط لازم ہے، فَاتَّبِعُونِي یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ ہم نے خوشی ہو، غم ہو، دکھ ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے ہر حال میں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ یعنی دین اسلام ایک ایسا دین اسلام ہے، اس سے پہلے کہ جتنے مذاہب ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ادھورے تھے،
وہ مکمل نہیں تھے، وہ اکمل نہیں تھے، لیکن صرف اور صرف اس دین اسلام کے لیے یہ اعزاز حاصل ہے، یہ تمغہ اس دین اسلام کے لیے ہے۔ وہ کون سا تمغہ ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا، اکمل ہو چکا، اس میں کسی چیز کی کمی پیشی کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے خوشی کے مراحل ہوں، اسلام پھر ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے غم کے مراحل ہوں، اسلام پھر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ انسان جس حال میں بھی ہو، غربت کے حال میں ہو، انسان غربت کے حال میں ہو، اسلام پھر رہنمائی کرتا ہے۔ مالداری کے حال میں ہو، اسلام پھر رہنمائی کرتا ہے۔ بیماری کی حالت میں ہو، اسلام پھر رہنمائی کرتا ہے۔ صحت کی حالت میں ہو، اسلام پھر رہنمائی کرتا ہے۔ رنج و غم میں مبتلا ہو جائے، اسلام پھر رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں، رات ہو، دن ہو، پستی ہو، بلندی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، تنزل ہو، عروج ہو، زندگی ہو، موت کے لمحات کیوں نہ ہو، اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ چاہے کمانے کے معاملات ہوں، خرچ کرنے کے معاملات ہوں، ہر مرحلے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی ایسا مرحلہ نہیں کہ اسلام ہمیں تنہا چھوڑ دے، کوئی ایسا مرحلہ۔ ہاں، وہ ایک الگ سی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز کا علم نہیں ہے، یہ ہمارے علم کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرنا چاہتا، یا اسلام کے پاس ہماری رہنمائی کے اسباب ختم ہو چکے، نہ ہو، ایسا کچھ نہیں۔ کوئی بھی مرحلہ ہو، پیدائش سے لے کے مرنے دم تک اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے، اب اس سے پہلے جو مہینہ گزرا، رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، اب رمضان مبارک کے مہینے میں سارے روزے رکھے۔ اب آیا روزے صرف وہی روزے تھے جو رمضان مبارک کے اندر ہم نے رکھے دیے؟ صرف رمضان مبارک کے اندر ہمارا اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، نہ اس کے بعد جیسے شوال آیا، اب شوال کے مہینے کے اندر اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ فرمایا روزے 4 قسم کے ہیں۔ روزے کتنے قسم کے ہیں؟ 4 قسم کے۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 نفل۔ فرضی روزے جو ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں رکھ دیے، وجوبی روزے جس کو واجب روزے کہتے ہیں، جیسے کہ انسان نظر مانتا ہے، اگر یہ میرا کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، اگر مجھے نوکری مل جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، اگر میرے سے یہ مشکل ٹل جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، اگر میرا فلانی جگہ داخلہ ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، اگر فلانی کلاس میں میں پاس ہو جاؤں اتنے روزے رکھوں گا۔ یعنی اس طرح کی جو نظر مانی جاتی ہے روزوں کے ساتھ، کوئی نفلوں میں مانی جاتا ہے، کوئی روزوں میں، کوئی صدقات میں، کوئی خیرات میں، ہر ایک کے اندر وجوبی ہے، ظاہر نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ اب روزوں کی جو نظر مانی ہے تو یہ روزوں کی نظر ماننا، اب یہ جس نے مان لی اب اس کی ادائیگی واجب ہے، اب اس کے ذمہ ہے۔ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے اگر یہ میرا کام ہو جائے میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ وجوبی صدقہ یہ ادا کرے گا، یہ کھانا کھلانا اس کے ذمہ آ چکا ہے، یہ کھانا کھلائے۔ اگر میرا یہ کام ہو جائے میں دیکھ دوں گا، اب یہ دیکھ دینا اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے، یہ دے گا۔ ہاں، اب دے گا کسے؟ ہر ایرا نہیں دے سکتا، یہ غلط مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں نظر تو مان لی جاتی ہے، ادائیگی میں کام خراب ہو جاتا ہے، ادائیگی کے وقت اس کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ہم بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں لیکن ہماری ادائیگیاں ٹھیک نہیں ہیں۔
ہم نکاح مانتے ہیں لیکن نکاح کی ادائیگی ہماری ٹھیک نہیں ہے. ہم رمضان مبارک کے مہینے کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کے مہینے کو جس طرح گزارنا چاہیے، جس طرح اس کی ادائیگی تھی، وہ نہیں کرتے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ کے احکامات کو مانتے ہو، اگر اللہ کے قوانین کے ماننے کا اقرار کرتے ہو، اللہ کے آئین کے ماننے کا اقرار کرتے ہو، لیکن اب اس کو پورا کیسے کرو گے؟ جیسا میرا عقل کہتا ہے، جیسا میرا وجدان کہتا ہے، جیسا میرا تخیل، جیسا میرا دل. نہیں فاتبعونی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں گے. جتنا بڑا اہم فریضہ کیوں نہ ہو، جو فریضہ کیوں نہ ہو، نماز جیسا فریضہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق روزے جیسا فریضہ کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حج جیسا فریضہ کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمرہ جیسا فریضہ کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کمانے والا فریضہ کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق خرچ کرنے والا وظیفہ کیوں نہ ہو، خرچ کرنے والا معاملہ کیوں نہ ہو، لیکن تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر معاملے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے. یہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول اللہ سے محبت لازم ہے، شرط ہے. صرف محبت کو نہیں ہے، اب اس کے اندر ایک قوانین ہے. محبت کا کیا معنی؟ محبت صرف لفظی نہیں ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. زبان سے اقرار تو دل سے یقین، پھر اس وجود کو اس کے تابع کرنا. اب ایک چیز کہیں یہ چیز میں اللہ کو مانتا ہوں، دل و زبان سے اقرار کرنا. اقرار کرنے کے بعد اس وجود سے اب اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے اس کو سرخم کرنا پڑے گا. اس لیے آتا نا ناشکری دو قسم کی ہے، ناشکری دو قسم کی ہے. بات کو سمجھنا آسان ہوگا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ کو سمجھنے کے لیے اس مثال کو سمجھنا ضروری ہے. ناشکری دو قسم کی ہے، ایک قولی ہے، ایک فعلی ہے. ایک قولن ناشکری ہے، ایک فعلن ناشکری ہے. کیا مطلب؟ ایک انسان ماشاءاللہ صاحب کاروبار ہے، صاحب گھر ہے، گھر ہے اس کے پاس ہے، صاحب کاروبار ہے، کاروبار اس کا بنا ہے، ماشاءاللہ اللہ کا دیا. وہ بہت کچھ ہے، کہتے کیا حال ہے؟ اور بس جی نہ پوچھو یار، کیا بتاؤں، نہ پوچھو. اب یہ قولن ناشکری ہو، قول کے اعتبار سے ناشکری ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے، اچھا بلے پراٹھے عام کرائے اور تو سو حالات بڑے ماں ہیں، اور تیرا کیا خیال ہے؟ 100 روٹیاں کھانی، جگہ ہے، جا ہے نہیں، جاتے نہیں، اور کھانا نہیں کھانا، پھر بھی مونٹ کا ہو، پھر بھی 12 بجے ہو. یہ ہے قولن ناشکری. یہ ہے وہ لباس پہنا ہوا ہے، ایک وقت میں 100 کپڑے تو نہیں پہنے جا سکتے، ایک وقت میں ایک ہی کپڑا پہنا جائے گا، ایک وقت میں 2 ہی روٹی کھائی جاتی، زیادہ تو نہیں کھائی. لیکن انسان حریص ہے، حریص ہے. یہ کہتے ہیں جو میرے پاس ہے نا وہ تو ہے، جو ادھر ہے نا وہ بھی میرے پاس ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے نکلے الفاظ، فرمایا اگر انسان کو 2 سونے کے پہاڑ بھی مل جائے یہ تیسرے کی آڑ میں رہے گا. اس کو 2 سونے کے پہاڑ بھی مل جائے نا یہ تیسرے کے پیچھے بھی بھاگے گا. جیسے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، فرمایا 3 بندے تھے
دیہات میں رہتے تھے، زندگی بڑی اجیرن ہو چکی تھی، بڑی اجیرن زندگی تھی۔ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا تینوں نے، انہوں نے کہا یار ایسے کیوں نہ کریں، ہم شہر کی طرف جائیں اور کچھ کمانے، اور کچھ کمانے کے بعد پھر ہم اپنے علاقے میں آئیں تاکہ زندگی تھوڑی آسان ہو جائے۔ بڑی مشکل زندگی ہے، کھانے کو ملتا کچھ نہیں، پہننے کو پورا کپڑا ملتا نہیں، اور عیش و عشرت کے لیے اسباب ہمارے پاس ہے نہیں۔ تینوں نے آپس میں ایک دوسرے کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، یہ نکل گئے۔ اب یہ جیسے نکلے راستے میں سفر کرتے 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 بڑے تھک گئے۔ انہوں نے کہا یہاں پر آرام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار وہ شہر قریب نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ یہ اور آگے چلے، تھوڑا سا اور آگے چلے، اللہ کا کرنا ایسے راستے میں ان کو سونے کی 2 اینٹیں مل گئی۔ راستے میں ان کو 2 سونے کی اینٹیں مل گئی۔ یہ حدیث پاک میں واقعہ لکھا ہے۔ جب ان کو سونے کی 2 اینٹیں ملی بڑے خوش ہو گئے، آپس میں کہنے لگے دیکھو یار بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فضل کر دیا، بغیر محنت اور مشقت کے ہمیں سونے کی 2 اینٹیں دے دی۔ اب ایسے کرتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، آرام کرنے کے بعد پھر ایک ساتھی چلا جا کے کھانا لے آئے، پھر ہم کھانا کھا لیں گے، کھانا کھانے کے بعد اس کو تقسیم کر دیں گے آپس میں تینوں۔ تقسیم کرنے کے بعد اپنے علاقے کی طرف چلے جائیں گے، کیوں ہم تو کمانے آئے تھے، اللہ نے ہمیں دے دیا۔ ہم کیا تھے؟ کمانے، ہمیں اللہ نے بغیر کمائے، دین بغیر محنت کے نہیں، دنیا بغیر محنت کے مل سکتی ہے، دنیا بغیر محنت کے مل سکتی ہے۔ باپ کروڑ پتی ہے، جیسے دنیا سے جائے تو میراث کیا ہوتی ہے؟ تقسیم ہو جاتی ہے۔ وہ جو باپ کی ملکیت میں تھا اولاد کی ملکیت میں آ جاتا۔ لیکن اگر باپ عالم ہے، فوت ہو جائے بیٹا عالم بن جاتا ہے۔ باپ ڈاکٹر ہے، فوت ہو جائے بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ باپ انجینئر ہے، باپ فوت ہو جائے بیٹا انجینئر بن جاتا ہے۔ باپ بہت بڑا فنکار کیوں نہ ہو، بڑا ماہر کیوں نہ ہو، فنون اس کے پاس کیوں نہ ہو، بہت علم ہو، لیکن فوت ہونے کے بعد وہ علم بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوتا، وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ہاں اولاد کو ہی ملتا ہے جو اس نے محنت کی ہوتی ہے، مشقت کی ہوتی ہے۔ ہاں مال مل سکتا ہے، باپ کی گاڑی بیٹے کو ایسے مل سکتی ہے، باپ کا بنگلہ بیٹے کو مل سکتا ہے، یعنی دنیا بغیر محنت کے، دین بغیر محنت کے۔ اب ایسا ہوا، وہ آرام کرنے کے بعد اب آپس میں مشورہ کیا ایک کھانا لینے چلے گئے۔ اب ایک چلا گیا کھانا لینے کے لیے، 2 بیٹھ کے رکھوالی کے لیے ایک کھانا لینے چلے۔ وہ جب وہاں پر کھانا لینے جا رہا تھا، جیسے کھانا لیا تو اس کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا ارے میاں تو ایسے کر، کھانا یہیں پر کھا لے اور ان کے کھانے میں زہر ڈال دے، کھانا یہیں پر کھا لے اور ان کے کھانے میں، کیوں؟ جب تو کھانا یہیں پر کھا لے گا ان کے کھانے میں زہر ڈالے گا، وہ دونوں سو جائیں گے، دونوں سونے کی اینٹیں تیری ہو جائیں گی، مزے ہی مزے۔ یار یہ ٹرک تو بڑی اچھی بتائی اس کو بتانے کے بعد جب اس شیطان نے دیکھا نا میری بات سے ایگری ہو گیا، مطمئن ہو گیا اور باقی کھانا شروع کر دے، ان کے کھانے میں جانا ایک دم ان کے پاس آیا، فرمایا وہ جیسے آئے کھانا جب رکھ دینا اس کو جان سے مار دینا، اس کو جان سے مار دینا، ایک ہی تیری تے ایک ہی اس کی، کیا اس کو ٹکڑے کرو گے؟ اتنی مشقت کے بعد تو سونے کی اینٹیں ملی ہیں، مال ملا ہے، دولت ملی ہے، وہ بھی تقسیم کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، اس کو بھی مطمئن کرا دیا، ادھر بھی یہ کھانا کھایا آیا نہیں، رکھا کھانا۔ اب جیسے کھانا رکھا ان دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کیا، اٹھے تو اس کا کام تمام کر، اس کو تو سلا دیا۔ جیسے اس کو سلایا، اب اللہ کا کرنا ایسے تھا، یہ دونوں بیٹھے چوڑے ہو کر
مونچھوں میں تاؤ دیتے ہوئے انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ کھانا شروع کیا تو کھانے میں تو زہر تھا، تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی سو گیا، یہ بھی سو گئے۔ اینٹیں یہ مقبولہ کی زمینیں یہیں پر رہ جائیں گی، اللہ کی قسم یہیں پر رہ جائیں گی۔ کفن کے اندر جیبیں نہیں ہیں، قبر میں الماریاں نہیں ہیں، یہ یہیں پر رہے گا۔ جائے گا وہی جو اعمال کیے ہیں، جو اچھے برے اعمال کیے ہیں، اچھے کیے وہ بھی ساتھ جائیں گے، برے کیے وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ میں بات کر رہا تھا ایک کولن نہ شکری ہوتی ہے، ایک فعلن نہ شکری ہوتی ہے۔ کیوں میں بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، فرمایا اگر اللہ کو مانتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فَاتَّبِعُونِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کرنی ہوگی۔ جیسے میں نے کہا قولن نہ شکری، فعلن نہ شکری۔ اب قولن نہ شکری کیا ہے؟ میں نے کہا جیسے زبان سے کہتا ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت باوجود اس کے وہ زبان سے کہتا ہے بس جی ماڑے حالات ہیں کہ دسن جی، یہ اللہ کی نہ شکری ہے۔ اور ایک فعلن نہ شکری، فعل کے طرف اللہ کا دیا ہوا بہت باوجود اس کے پتھے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، پرانے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نہ شکری ہے۔ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، باوجود اس کے پرانی چپلیں پہنتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، باوجود اس کے نارمل کھانا کھاتا ہے۔ اور بابا اللہ کا دیا ہوا جتنا بھی آپ کے پاس ہے اس کو استعمال کرو۔ اچھا کھانا کھانا عیوب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اچھا لباس پہننا گناہ نہیں ہے، اچھی زندگی گزارنا گناہ نہیں ہے۔ اللہ کا دیا ہوا اگر ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ گھڑی پہنے، اعلیٰ سے اعلیٰ گھڑی پہنے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھائے، اعلیٰ سے اعلیٰ گھر بناوے، کوئی آر کی بات نہیں ہے۔ ہاں بابا یہ یاد رکھنا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا، دنیا کے پیچھے ایسے پیچھے پڑ جانا، جس ایسی دنیا کے پیچھے پڑ جانا کہ اس میں پھر نہ نماز کا خیال رہے، نہ اللہ کا خیال رہے، نہ دین کا خیال رہے، نہ اسلام کا پتہ ہو، یہ چیز غلط ہے۔ دنیا کمائیں، اگر آپ کے پاس صلاحیتیں، ایسی صلاحیتیں دنیا کے اعتبار سے ہیں، ایسی صلاحیتیں موجود ہیں، خود تو کھا سکتے 10 کو کھلا سکتے، 10 کو کھلاؤ۔ اگر آپ کے پاس ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ آپ ایسا کارخانہ بنائیں، اس کارخانے میں 500 بندہ کام کرتا ہے، اس صلاحیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ایک انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں، ایسی توانائیاں موجود ہیں، ایسی ذہانت موجود ہے، ایسی مہارت موجود ہے کہ وہ ایسے کارخانے، ایسے فیکٹریاں بنا سکتا ہے جس کے اندر 300-400 بندہ کام کرتا ہے، باوجود اس کے وقت نہیں رہن دو جی گزارا ہو جائے گا۔ یہ بھی خائن ہے، یہ بھی خیانت دار ہے، یہ بھی خیانت کر رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھو، اللہ نے جو جو صلاحیت دی ہے اس کو اجاگر کرے، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا، اسلام وہ مذہب ہے، خوشی ہو تب بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے، غم ہو تب بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے، جن حالات میں بھی ہو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے پہلو میں سے ایک پہلو روزہ ہے۔
روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرضی روزے، جیسے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے گزر گئے۔ نمبر 2 وجوبی روزے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان نے اگر اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر دی، اگر یہ میرا کام ہو جائے اتنے روزے رکھوں گا، اگر میں اس مشکل سے نکل گیا اتنے روزے رکھوں گا، میرا فلانی جگہ داخلہ ہو جائے اتنے روزے رکھوں گا، مجھے فلانے ملک کا ویزا مل جائے اتنے روزے رکھوں گا۔ اب یہ روزے وجوبی روزے ہیں، لازم ہیں، رکھنے ہیں، اس نے زندگی کے اندر سے پورے کرنے۔ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یہ بیماری میری ختم ہو جائے اتنے روزے رکھوں گا، اب یہ روزے اس کے اوپر واجب ہو چکے۔ نمبر 3 سنت موقعہ، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، یہ سنت موقعہ ہے۔ چاند کے ساتھ 13 14 15 13 14 15 یہ سنت موقعہ ہے، بہت بڑی فضیلت۔ نفلی روزے، نفلی روزے پیر اور جمعرات کا روزہ ہو گیا، اسی طرح شوال کے روزے، یہ جو شوال کے 6 روزے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت۔ حدیث پاک میں آتا جس نے رمضان مبارک کے سارے روزے رکھے، رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے، پورا سال روزے رکھے، پورے سال روزوں کا اجر ملتا ہے۔ یعنی کسی نے پورا مہینہ رمضان مبارک کے روزے رکھ دیے، پھر شوال کے 6 روزے رکھ دیے، شوال کے 6 روزے رکھ دیے، وہ ایسے ہیں جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے، پورے 7 روزوں کا اجر۔ تو آج سے ہم تہیہ کر رہے ہیں، آج سے ہم تہیہ، ہاں یہ ذہن میں رکھنا، روزے رکھتے ہوئے اس چیز کا خیال ضرور رکھنا، جس دن مہمان آ جائے اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا۔ مہمان کے ساتھ کھانے کا اجر اتنا ہے، اتنا روزے کا اجر نہیں، نفلی روزے کا اتنا اجر نہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ مہمان کا خیال رکھنا، بہت مہمان اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے مہمان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، مہمان کو بہت بڑا بوجھ سمجھا جاتا ہے، مہمان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور دوسرا آج کل مہمان بھی عجیب ہو گئے، وہ اس دار میں ہوتے ہیں، لایا کیا تھا، کھلایا کیا تھا، پلایا کیا تھا، اس میں نظریں ہوتی ہیں، اس سے سارا معاشرہ تباہی و بربادی کی طرف چلتا ہے۔ او جی وہ گئے تھے حضرت شادی میں، او جی کہ گئے 2 ایٹم آسی بس، یہ حال ہمارا، دو قسم کے کھانے تھے، او جی کیا جی مزہ نہیں تھا، ایک ہی قسم کا کھانا تھا، او جی ہم گئے تو تھے لیکن میٹھے میں کچھ نہیں تھا، او جی گئے تو تھے لیکن میٹھے میں ایک ہی ڈش تھی، جی گئے تو تھے آخر میں چائے ہی نہیں تھی، گئے تھے بوتل کا اہتمام ہی نہیں تھا۔ تو جب لوگوں نے ایسے نظریہ بنایا تو بلانے والوں نے بھی بلانا چھوڑ دیا، گھر میں جائے۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں بابا، ایک مزے کی بات بتاؤں اور شریعت کے روح سے بتا رہا ہوں، شریعت کے روح سے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہو گھر ہمارا جنت کی نظیر بن جائے، اگر آپ چاہتے ہو گھر ہمارا جنت کی نظیر بن جائے، جنت کی نظیر ہو جائے، غم ختم ہو جائیں، دکھ ختم ہو جائیں، پریشان، بڑے بڑے وظیفوں کے بجائے وظیفہ نہیں دینے لگا، بہت آسان سودا بتا رہا ہوں، بہت آسان طریقہ، وظیفے نہیں بتانے لگا کہ اتنی دفعہ یاسین پڑھنی ہے، اتنی دفعہ مزمل، اتنی دفعہ کیا سورۃ الرحمن پڑھنی ہے، نہیں، سورۃ البقرہ نہیں، اتنی دفعہ آیت کریمہ نہیں، بہت آسان فارمولہ بتا رہا ہوں، پر یہ میرا فارمولہ نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کا فارمولہ ہے، ذہن میں رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت کی نظیر بن جائے، ہمارے گھر کے اندر خوشحالیاں آ جائیں، ہمارے گھر کے اندر سے غم ختم ہو جائے، دکھ ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے گھر کے اندر اتفاق ہو جائے، بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ ہے، کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہیں۔ اس کو بتانے سے پہلے یہ حدیث سن لیجیے۔ ایک مرتبہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک خاتون آتی ہے، ایک خاتون آتی ہے، فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرا میاں ہر دوسرے دن گھر کے اندر مہمان لے آتا ہے، ہر دوسرے دن گھر کے اندر مہمان لے آتا ہے، پھر کھانا بنانا پکانے میں مجھے بڑی دقت ہوتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا نام نہ ہے۔ بعض تو مولویوں کے پاس بھی محلے کی خواتین آ جاتی نا، اپنے میاں کی شکایت کرتے کہ ساڑھا نہ دسے، ویسے ہی تسی بیان کرتے کرتے دس دے، ویسے بیان کرتے کرتے ذرا دس دیں، انہوں نے ذرا سمجھ آیا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون ہے، فرمایا میرا نام نہ بتانا، اور کیا فرما رہی ہے؟ فرمایا ہر دوسرے دن مہمان لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اتنے میں ان کا شوہر آیا، کیا فرمایا میں آپ کے گھر کا مہمان، میں آپ کے گھر کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول بہت خوش ہو گئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، جلدی جلدی گھر گئے، بیگم سے کہا، بیگم نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں مہمان۔ تو صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فرمایا جی کب آئیں گے؟ فرمایا کل آؤں گا۔ اور خوش ہو گئے، نقد معاملہ ہو گیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کہا کہ اپنے گھر والوں کو کہنا جب میں تمہارے گھر سے نکلوں مین دروازے پر کڑی نظر رکھنا، جب میں گھر سے نکلوں، جب ظاہری بات ہے کھانا کھا لیا تھا اب نکلنے والے تھے، فرمایا اپنے گھر والوں سے کہو کہ جب میں نکلنے لگوں مین دروازے پر کڑی نظر رکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مین دروازے سے نکل رہے ہیں، ان کے گھر والی کڑی نظر رکھ رہی ہے۔ اتنے میں دیکھا تو گھر کے اندر سے بچھو، سانپ، اژدہا نکلتے ہوئے نظر آئے، ایک دم وہ خاتون گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے، پلٹ کے آنے کے بعد کچھ پڑا تھوکا، واپس اپنی جگہ پہ آئی، فرمایا جب مہمان گھر کے اندر آتا ہے اور جب کھانا کھا کے واپس جاتا ہے وہ گھر کے اندر سے ہر قسم کی موذی چیزوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب مہمان گھر میں آتا ہے، گھر میں آ کے جب کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا کے جب واپس جا رہا ہوتا ہے، آنے والے آفات کے لیے دروازہ بن جاتا ہے، آنے والے آفات کو روک دیتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا گھر کو اگر جنت کی نظیر بنانا چاہتے ہیں، گھر کو سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اتفاق کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو گھر کے اندر کثرت سے مہمانوں کو لے کر آؤ۔ اور بلکہ اللہ معاف فرمائے آج کل ہمارے گھر بھی ایسے ہو گئے کہ اس میں مہمان کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اگر مہمان کبھی گھر میں آ بھی جائے نا، آ جائے، اگر صبح آ جائے نا، اگر اس کا دل یہ ہو کہ دور دراز سے آیا مہمان، اس نے کہا چلو پنڈی چلے جائیں فلانے ساڑھے مامے اتھے رہنے، چاچو تھا رہنا، چاچو رہنا، ماما رہنا، تایا رہنا، پھوپا رہنا، وہ آ جائے کہ چلو جی 2-4 دن چلو مری گھوم لیں گے، فیصل مسجد گھوم لیں گے، شکر پڑیاں تک لیں گے، تو فلانا فلانا آگے پیچھے گھوم لیں گے۔ وہ جب آ کے دیکھتا اس کا گھر اتنا تنگ دیکھتا ہے نا تو واپس ہی یہ عید کا ٹائم ہے، واپس ہو جاؤ، راتی کی گڈی لی لفظ یہ ہے یا نہیں؟ ہم نے گھر ہی ایسے بنا رکھے ہیں۔ یاد رکھنا اس طرح کا گھر بے برکتی کا سبب بنتا ہے، ایزا کرتا ہے، اس طرح کا گھر بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ وضو کے درمیان کی دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، رب اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری ووسع لی فی داری ووسع لی فی داری۔ ایک ہوتا ہے غرفہ یعنی کمرہ، ایک ہوتا ہے بیت
یعنی ایک کمرہ، چھوٹا سا کچن، واش روم، مختصر سا گھر، اس کو بیت کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دار، عربی میں گھر کو دار بھی کہتے ہیں، بیت بھی کہتے ہیں، غرفہ بھی کہتے ہیں، دار کہتے ہیں، بڑے گھر کو کہتے ہیں جس کے اندر کہیں مہمان سما سکے، اس کو دار کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کو دیکھیے، شریعت اسلام کو دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اسلام ایسا مذہب ہے ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے۔ وضو کے درمیان کی دعا ہے رب اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، صرف داری نہیں، ووسع لی، کیا؟ ووسع لی فی داری، دار تو دار ہو، کہیں لوگ سما سکے، لیکن ووسع لی، اس سے بھی زیادہ وسیع۔ اور یہاں تک آتا ہے چھوٹا گھر، ایک ہوتا ہے انسان کی پسری، انسان کی جیب پہ جائے، وہ مجبوری ہے، وہ مجبوری۔ اگر ایک انسان کے پاس پیسہ ٹکا، پھر بھی 1.5 مرلے کا مکان، پھر بھی 1.5 مرلے کا مکان، 5 مرلے کا مکان بنا سکتا ہے باوجود 1.5 مرلے کی، وہ مرغیوں کی گھر کو کیا کہتے ہیں؟ دڑبا، بڑا بڑا مالدار ہے، دڑبے بنا رہا ہے، دڑبے بنا رہے ہیں۔ خدا کے بندے گھر تو بناؤ، اگر اللہ نے دیا ہے بناؤ، بڑا گھر بناؤ۔ کون سا اسلام روکتا ہے؟ کہاں پر لکھا ہے؟ کس جگہ لکھا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے 100 اونٹ بیچے۔ کتنے اونٹ بیچے؟ 100 اونٹ بیچ دیے، اور اس کی قیمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا لا کے دیا گیا، ہدیۃً تحفہ۔ کتنے اونٹ بیچے؟ ایک اونٹ کتنے تھا؟ 3 لاکھ لاؤ نا ذرا 100 اونٹ، وہ اس پانی آ جیسے جی 3 کروڑ بابا، 3 کروڑ کا ایک کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کروڑ کا کرتا زیب تن کیا۔ اگر یہ چیز ٹھیک نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کرتے نہ کرتے؟ جب کیا، راستہ دے دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنو، اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی گزارو، لیکن مجھے ناراض مت کرو، مجھے فاتبعونی، مجھے ناراض مت کرو، مجھے ناراض مت کرو۔ اعلیٰ لباس پہننا تکبر کی نشانی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ لباس پہن کر اللہ کے سامنے سجدہ بسود نہ ہونا، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اعلیٰ لباس پہننا تکبر کی نشانی نہیں ہے، اعلیٰ لباس پہن کر ادنا لباس والے کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اعلیٰ سے اعلیٰ گھڑی پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ گھر بنانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر 10 نوکر چاکر رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس نوکر اور چاکر کو حقیر سمجھنا، ہاں میں نے شروع میں کہا اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں، 500 بندہ رکھ سکتا، رکھو کماؤ۔ آپ نے اگر 500 بندہ رکھا ہے، اس کو جو سیلری دے رہے ہو، کتنے چولہے جل رہے ہیں؟ 500 چولہوں کے جلنے کا اجر مل رہا ہے۔ اگر توانائیاں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، اس کو اجاگر کرو۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ اسلام اس کا مطلب نہیں ہے ہاتھ میں تسبیح لے کے بس پھیرتے رہو۔ اسلام اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ۔ اسلام اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس سجدے ہی کرتے رہو، نہ۔ اسلام بابا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسلام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، کمانے سے لے کے خرچ کرنے کے راستے بتاتا ہے۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ اسلام سے ہٹا ہوا تو نہیں ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ فروٹ لاؤ، لیکن چھلکے گھر کے باہر
نہ کہیں کوئی غریب دیکھے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھا، لیکن ادنا کھانے والے کو حقیر نہ سمجھ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ بتاؤں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ آپ نے پیٹ کے ساتھ پتھر ضرور باندھا، لیکن آپ نے جو ناشتہ کیا وہ بتاؤں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ ٹائم اوپر چلا گیا۔ پہلے تو میں خود پریشان تھا کون سا موضوع بیان کروں، کبھی تقریر کر دی جو اتنے اللہ میں وہ سمجھ نہیں ہے۔ جب بیٹھا ہوں تو پتہ نہیں کون درمیان میں ایسا بیٹھا ہے، مجھے نہیں پتہ کون سی دعائیں کر رہا ہے کہ دماغ میں اللہ نے ڈالا، لیکن وہ تھوڑی دیر پہلے دعائیں کر رہے تھے کہ میں پہلے بول لیتا۔ میں تو بیٹھے ہی پریشان ہو گیا تھا کہ بولوں کیا، یہ کاٹ دینا سے ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہوا ہے، بہت کچھ سکھایا ہوا ہے۔ اسلام تنگ نظر نہیں ہے۔ اللہ ہم کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو بات کی میں بات 6 روزے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ ضروری نہیں ہے مسلسل رکھیں، مسلسل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایک رکھیں، 2 دن چھوڑ کے رکھیں، 3 دن چھوڑ، لیکن شوال کے اندر اندر، اس مہینے کے اندر اندر 6 روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس نے شوال کے اندر 6 روزے رکھے اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، ایسے ہیں جیسے پورے سال روزوں کا اجر مل گیا۔ جی ہاں، کیا سوال ہے؟ نہیں، ناشتے کا نہیں ہوتا ہے، ٹائم بہت آ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔